نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ایک نیا موضوع کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے دوا اور علاج۔ اسی سے متعلق آج گفتگو کرتے ہیں۔ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری نہ بنائی مگر اس کے لیے شفا بھی اتار دی۔ یوں ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے، اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ ہاں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کئی بیمار ہوتے ہیں کہ جن کو شفا نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کی شفا نہیں ہے یا اس چیز کا علاج نہیں ہے، نہیں، علاج تو ہے۔ ہاں، وہاں پر اس شخص کو شفا ہونے سے متعلق حکم الہی نہ ہوا تھا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی علاج ہیں کہ جو بڑے مجرب ہیں اور تجربے والے ہیں، اور اس سے اکثر لوگ جو ہے وہ شفا پا جاتے ہیں، لیکن بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ اس معمولی سے مرض میں مبتلا ہو کر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو شفا نہیں ہوتی، یا اگر دنیا سے نہیں جاتے لیکن ان کا وہ مرض بھی ختم نہیں ہوتا، ہر طرح کی دوائیں کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ مرض ختم نہیں ہوتا، تو پتہ چلا کہ علاج ہو جب بھی جو در حقیقت شفا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو انسان کو شفا ہو جاتی ہے، اور اسی کے اعتبار سے جو دنیاوی اسباب ہیں وہ بندے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو اس کے یہ عموماً سننے میں آتا ہے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تو جب حکم الہی ہوتا ہے تو ایک ہی علاج، ایک ہی دوا سے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی شفا کا وقت نہیں آیا ہوتا، تو اس سے علاج کرتے کرتے بندہ اس سے مایوس ہو کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر بھی وہی علاج کرتا ہے جو پہلا والا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت وہاں پر حکم شفا ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شفا کا حکم ہو جاتا ہے تو انسان کو وہ دوا اثر کر جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا بے حد ضروری ہے کہ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ڈاکٹر، طبیب یا ادویات یا دیگر چیزیں جو ہیں یہ سب وسائل ہیں، یہ تمام چیزیں رب کے حکم سے ہی شفا دیتی ہیں، اگر رب کا حکم نہ ہو تو ان چیزوں سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں شفا کے حصول کے لیے دنیاوی ذرائع اختیار کرتے ہیں، علاج کی ادویات استعمال کرتے ہیں، دوا استعمال کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں،
ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں وہیں ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم مادی دوائیں کھا رہے ہیں وہاں پر روحانی دوا کے حصول کے لیے روحانی غذا کو ہم اپنے لیے استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور جہاں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہیں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے شفا کے طالب ہوں، اس کو راضی کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ جلد شفا عطا فرمائے گا۔ تو دنیاوی اسباب اختیار بالکل کیے جائیں، لیکن عقیدہ نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور سلسلے میں آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ اس دور میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کا بھی پتہ ہے، اور جو وضو کرتا ہے وضو کا بھی پتہ ہے، حج کا بھی پتہ ہے، زکوٰۃ کا بھی پتہ ہے، کیا اس کو بھی فاسق اور فاجر کہیں گے؟ جی مزید کال۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، تو کیا ہم ایک سے زائد صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ میرا یہ سوال ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی پہلا سوال کہ فاسق و فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاسق گناہگار جو کہ گناہ کرتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے، اور حرام کام کرتا ہو، پھر اگر اعلانیہ حرام کام کرتا ہے تو وہ فاسق معلن کہلاتا ہے۔ جیسے بے نمازی ہے فاسق ہے، جس پر روزہ فرض ہے روزے چھوڑتا ہے بلا عذر شرعی فاسق ہے، گانے باجے سننے والا فاسق ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا فاسق ہے، تو یہ فاسق کہلاتا ہے۔ فاجر فاسق کے ہی مترادف کے طور پہ فاجر استعمال کیا جاتا ہے، اور عموماً جو ہے وہ بدکاری کرنے والے کو جو ہے وہ فاجر بھی کہا جاتا ہے۔ تو فاجر کا لفظ جو ہے وہ بدکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نماز روزے کا معلوم ہونا ٹھیک ہے کہ علم دین جو سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ نہیں سیکھتا تو بھی گناہ گار ہے، لیکن فقط معلوم ہونے پر بنیاد نہیں، اگر معلوم ہے اور ادا نہیں کرتا تو بھی فاسق ہے۔ نماز کے مسئلے پتہ ہیں، ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن نماز ادا نہیں کرتا، قضا نمازیں کرتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں ہے، یا جو ہے وقت گزار کر جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو بہرحال ایسا شخص فاسق کہلائے گا۔ حج کا ساری باتیں معلوم ہیں لیکن حج فرض ہونے کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کرتا تو فاسق کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ فاسق کی ڈیفینیشن ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب انفرادی طور پر آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا آپ ایک ہی رکعت کے اندر ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، فرضوں میں تو منع ہے، البتہ نوافل اور سنتوں کے اندر ایک سے زائد جو ہے وہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ضرور خیال رکھا جائے گا کہ ترتیب سے پڑھی جائیں گی۔ الٹ قرآن پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، لہذا ترتیب سے پڑھیں۔ مثلا پہلے اگر قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اس کے بعد سورہ نصر پڑھیں، الٹا نہ پڑھیں۔ یوں ہی درمیان میں کوئی چھوٹی صورت نہ چھوڑیں، قل یا ایھا الکافرون کے بعد تبت یدا نہ پڑھیں بلکہ سورہ نصر پڑھیں، یا درمیان کی 2 صورتیں چھوڑیں۔ تو اگر قل یا ایھا الکافرون کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور یوں ہی اگر کوئی درمیان کی بڑی صورت چھوڑتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے، چھوٹی صورت درمیان میں چھوڑنا یہ منع ہے۔ تیسرا سوال کہ ٹیچر سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ چاہے وہ ٹیچر جو ہے وہ مرد ہو، اس سے جو ہے وہ نکاح، یا جو ہے وہ عورت ہو اور اس کے جو ہے وہ مرد اسٹوڈنٹ کا اس سے نکاح، تو ٹیچر سے نکاح جائز ہے، جبکہ نکاح کے حرام ہونے کی جو وجوہات ہیں، جو رشتے کے معاملات ہیں کہ نسب سے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نکاح حرام ہو، یوں ہی رضاعت کی وجہ سے کوئی ایسا رشتہ نہ ہو،
تو ایسا اگر نہیں ہے تو نکاح جائز ہے، لیکن نکاح کا جواز ہونا ایک الگ ہے۔ لیکن بہرحال جو فی زمانہ کو ایجوکیشن کے نظام کے اندر تعلیم کا نظام ہے، اور اس کے اندر جو نامحرم بے پردہ عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے یا ان سے پڑھا جاتا ہے، اور ان کے درمیان پھر یہ جو ہے وہ عشق مجازی کی جو ہے وہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں، تو یہ بہرحال یہ ساری باتیں ناجائز اور گناہ ہیں، ان باتوں کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جی مزید کال۔ اگر عورتیں کانچ کی چوڑیاں نہ پہنے تو نماز نہیں ہوگی؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی سورت پڑھ دی تو اس کا کیا ہوگا، کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ جی مزید کال۔ یہ میلاد رضا نام رکھنا کیسا ہے؟ میلاد رضا نام رکھنا۔ پہلا سوال یہ کہ کانچ کی چوڑی پہننا کیا عورت کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں پہنتی تو کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ بعض لوگوں میں بات معروف ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عورت کو زیور پہن کے رکھنا چاہیے، لیکن اگر عورت کوئی بھی زیور نہیں پہنی ہوئی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور کانچ کی چوڑیاں ہی پہنے ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ سونے چاندی کی چوڑیاں بھی پہننا جو ہے وہ عورت کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ فی زمانہ علماء نے عموم بلوہ کی وجہ سے آرٹیفیشل زیورات کی بھی عورتوں کو اجازت دی ہے، تو لہذا کانچ کی ہی ہونا ضروری نہیں ہے، یا نماز کی درست ہونے کے لیے زیور کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ کانچ کی چوڑیاں نہیں ہیں، کوئی اور جو ہے وہ چوڑیاں ہیں یا کوئی اور زیورات ہیں یا کسی اور دھات کے زیورات ہیں تو بھی عورتوں کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں آرٹیفیشل جیولری سے بچنا بہتر ہے، لیکن بہرحال اگر اسے پہن کر کسی نے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کہ فرض کی تیسری رکعت کے اندر یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے، جبکہ امام کو منع ہے۔ لیکن اگر امام بھی پڑھ لیتا ہے تو نماز میں کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ منفرد کے لیے تو پڑھنا مستحب ہے، لہٰذا آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غیر ارادی طور پر آپ کی زبان سے جو ہے وہ سورت شروع ہو گئی تو اسے مکمل کر لیجئے، اس کو چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کہ میلاد رضا نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مکہ شریف میں شوز بیگ میں ڈال کر جو ہے وہ طواف کرنا کیسا ہے؟ اگر تو نجاست وغیرہ اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی تو اس صورت کے اندر حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر نجس ہیں یا نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال جائز تو ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ اس چیز سے بچا جائے۔ ایک سوال یہ ہے موضوع سے ہمارے متعلق کہ جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ لوگ جو ہے وہ جسمانی اعضاء اپنی زندگی کے اندر بھی کسی کو دے دیتے ہیں، یوں ہی بعض لوگ جو ہے وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ چیز ضرورت مند لوگوں کو دی جائے، تو اس کی علماء اجازت نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جسم اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں اسے تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب امانت کوئی چیز ہوتی ہے تو جب آپ کی وہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی اس میں نہیں چلتی کہ آپ کسی کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنی چیز دے دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے پاس امانت ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعضاء عطیہ کرنا یا جو ہے وہ عطیہ شدہ اعضاء لینا، ان دونوں چیزوں کی ہی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا لیڈی ڈاکٹر سے ختنہ کروانا صحیح ہے؟ چھوٹے بچے کا جو ختنہ ہے وہ لیڈی ڈاکٹر سے کروانا درست ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ کوئی بلوغت کے قریب مراہق ہو جاتا ہے، اب اس کا جو ہے وہ اگر ختنہ کروا رہے ہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر سے نہیں کروائیں گے، وہ پھر مرد ڈاکٹر سے ہی کروایا جائے گا۔ جی مزید کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے جو ہے پیشاب کر دیتے ہیں کمرے میں، اگر دھو نہیں سکتے تو اس کو کیسے پاک کرا جائے؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیٹی کی کمائی باپ کھا سکتا ہے اور کب تک کھا سکتا ہے؟ بیٹی شادی کے لائق ہے لیکن بیٹی کی شادی نہیں کی جا رہی، اس کی کمائی کھا جا رہی، کیا یہ جائز ہے؟ جی مزید کال۔ عبدالکلام اتاری دارالفتاء علیہ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے جمعہ میں خطبہ کسی اور نے پڑھایا اور نماز کسی اور نے تھی، کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ بچے اگر پیشاب کر دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ بچے بہرحال اگر فرش پر پیشاب کرتے ہیں اور وہ فرش جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور نجاست کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بو وغیرہ بھی نہیں ہے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب وہ نجاست کا اثر سوکھ کر جو ہے وہ زائل ہو گیا فرش پر سے، تو اب اگر دوبارہ بھی اس کے اوپر پانی گرے گا تو اس صورت کے اندر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، باقی اس جگہ پر نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر فرش نہیں ہے، آپ کے جو ہے وہ قالین بچھا ہوا ہے یا ریگزین بچھا ہوا ہے، اس طرح کا ہے، یا بیڈ وغیرہ ہے، تو بہرحال اسے پاک کرنا ہی ہوگا، اور اس کے پاک کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق ہی پاک کرنا ہوگا۔ جیسے ریگزین وغیرہ ہے تو آپ کو پانی بہا کر جو ہے اس کے اوپر اس کو دھونا ہوگا۔ گدا وغیرہ یا قالین وغیرہ اس طرح کی چیز ہے تو اس کو ایک مرتبہ دھو کر ٹانگ دیا جائے، جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر دوبارہ دھو کر ٹانگیں، پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر تیسری بار دھو کر ٹانگیں۔ تو اب جب تیسری مرتبہ دھو کر ٹانگنے میں قطرے ٹپکنا بند ہوں گے تو پھر جا کر یہ چیز پاک ہوگی۔ اب قالین اور گدے وغیرہ میں اس صورت کو اختیار کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ ان چیزوں کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو بہرحال اب اس صورت کے اندر ان چیزوں کو اسی حال پر بھی رہنے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اب جیسے قالین ہے تو اب نماز پڑھنے کے لیے اس میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ اس کے اوپر جائے نماز وغیرہ یا کوئی پاک چادر وغیرہ بچھا کر اس کے اوپر نماز ادا کرے۔ یوں ہی گدے جو بیڈ کے میٹرس ہوتے ہیں جب یہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو جب اس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے یا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی، ویسے بھی رات کو جب بندہ سوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، ذکر و اذکار جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ ناپاک بستر کے اوپر یہ درست نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کے اوپر پاک بیڈ شیٹ جو ہے وہ بچھا لی جائے، تو اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ تو یوں جب اس کے اوپر پاک بیڈ شیٹ یا کپڑا بچھا لیں گے تو پھر اس کے اوپر ذکر و اذکار اور تسبیح وغیرہ پڑھنا آپ کے لیے درست ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ بیٹی کی کمائی جو ہے وہ باپ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ بیٹی کی کمائی باپ کھا تو سکتا ہے، بعض صورتوں کے اندر جب نفقہ لازم آتا ہے، والدین جو ہے وہ عاجز ہوں کمانے سے، تو ان کا نفقہ جو ہے وہ اولاد پر لازم آتا ہے، اور جب اولاد پر لازم آتا ہے تو بیٹے اور بیٹی دونوں پر لازم آتا ہے۔ اپنی جو ہے وہ مالیت کے اعتبار سے اس کو اس مثال سے یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ بیٹی کی ملکیت کے اندر جو ہے وہ مال آیا، تو اب بیٹی کو وراثت میں مال ملا یا اور کہیں سے مال ملا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے والدین پر خرچ کر سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں جب نفقہ واجب ہوگا تو اس کے اوپر خرچ کرنا واجب بھی ہوگا، لیکن اپنی آمدن، شوہر کی آمدن، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا کہ شوہر سے لے کر جو ہے وہ والدین کو دے۔ تب اگر بیٹی گھر میں ہی جو ہے وہ کما رہی ہے، والدین جو ہے وہ نہیں عاجز ہیں کمانے سے، والد کمانے سے جو ہے وہ عاجز ہے، یا اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بیٹی بھی جو ہے وہ اپنے پیسے والد کو دے سکتی ہے اور وہ اس سے گھر کے اخراجات وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور باپ بھی کھا سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ کما رہی ہے، اس کی شادی نہ کرنا، رشتے آئے ہوئے کو ٹھکرا دینا، یا بلا وجہ جو ہے وہ عیب نکالنا، یا اس حوالے سے جو والد پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کی جو ہے وہ اچھی جگہ پر نکاح کرے، اس کی شادی کرے، اس میں کوتاہی کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی باپ ایسا کرتا ہے تو بہرحال وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کی اس بات کو اجازت نہیں ہے کہ فقط اس وجہ سے بیٹی کی شادی سے جو ہے وہ کترائے اور اس کو جو ہے وہ اس چیز سے باز رکھے۔ تو اگر ایسا کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال جب تک شادی نہیں ہوتی یا شادی ہو بھی جاتی ہے اور شادی کے بعد جو ہے وہ عورت کماتی ہے، تو شادی کے بعد بھی اگر وہ عورت کماتی ہے،
شوہر کی اجازت سے کماتی ہے تو بہرحال اس کی کمائی کے اوپر حق جو ہے وہ اس کا اپنا ہی ہے، نہ شوہر کا حق ہے نہ والدین کا۔ تو اس کی جو اپنی ذاتی کمائی ہے اس میں سے اگر وہ اپنے والدین کو دیتی ہے یا جن صورتوں میں اس کے اوپر والدین کا نفقہ لازم آتا ہے اس صورت میں ادائیگی کرتی ہے تو اسے شوہر بھی منع نہیں کر سکتا۔ ہاں، سب سے مین چیز جو فی زمانہ ہے وہ اس بات کو دیکھنے کی طرف ہے کہ جو آپ کی بیٹی کمانے کے لیے جا رہی ہے کیا اس کی کمائی جائز ہے، اور اس کے کمانے کے لیے جانے کا جو طریقہ کار ہے کیا وہ اسلام کے مطابق ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکل کر جو ہے وہ کمانے کے لیے جاتی ہے تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کرتی ہے کہ ان کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ حتی الامکان اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھریلو کسب اختیار کرے، گھریلو کوئی کمائی اختیار کرے، سلائی کڑھائی دیگر اس طرح کی جو جائز چیزیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو کر سکتی ہے وہ کرے، لیکن باہر نکلے گی تو پھر اس کی اپنی شرائط ہیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ جو کام کرنے جا رہی ہے وہ کام جائز ہو، نمبر 2 آنے جانے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی رنگت نظر آئے، لباس اتنا جو ہے وہ ٹائٹ نہ ہو کہ باڈی شیپ جسم کی حیت جو ہے وہ نظر آئے، لمحے بھر کے لیے بھی کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت نہ ہو۔ تو ان تمام شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جبھی عورت کو اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ جس صورت کے اندر بھی اگر باپ بیٹی کو اجازت دے رہا ہے کمانے کے لیے، باہر جانے کے لیے، یا شوہر اپنی بیوی کو دے رہا ہے، یا بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو دے رہا ہے، تو یہاں پر ایک غیرت مند جو ہے وہ انسان کے یہ تقاضا ہے کہ وہ ان باتوں پر سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا اس کے جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسلامی شرائط کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو اسے اس سے جو ہے وہ روکے، اور اگر ہے تو پھر بہرحال اجازت دی جا سکتی۔ ہاں، ایسی صورت میں بھی بہرحال گھریلو کسب، گھریلو کمائی اختیار کرنا یہ بہتر ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ جمعہ کا خطبہ کوئی ایک شخص پڑھائے اور نماز کوئی دوسرا پڑھائے تو کیا اس طرح جمعہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس طرح بھی جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جی مزید کالز۔ جرمنی کے شہر اوفنباغ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گوشت والا برگر ہم کھا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی، گوشت والا برگر کھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاکستانی ناظرین کے لیے یہ سوال بھی جو ہے وہ عجیب ہو کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ گوشت والا برگر کھا سکتے ہیں۔ سبھی گوشت والا برگر جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چکن کا ہوتا ہے، بیف کا ہوتا ہے۔ چونکہ بیرون ملک سے سوال ہے تو بیرون ملک کے اندر گوشت کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، حلال گوشت کا حصول یہ جو ہے وہ بہت مشکل ترین جو ہے وہ معاملہ ہے وہاں پر۔ تو بہرحال حلال گوشت کا برگر ہے تو بالکل کھا سکتے ہیں، اور حلال گوشت کے برگر کا مطلب یہ نہیں کہ دکان پہ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے یا دکان والے نے لکھ دیا کہ حلال گوشت کا برگر ہے تو کھا سکتے ہیں، نہیں۔ بیرون ملک کے اندر جو حلال گوشت کے حصول کے تقاضے ہیں، شرعی تقاضے، وہ پورے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو یقین یا ظن غالب ہو کہ یہ گوشت جو ہے وہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں کہ مسلمان ذبح کرے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ مسلمان ذبح کرے، ذبح جو ہے وہ ہاتھ سے کرے، اللہ کا نام لے کر کرے، مشین سے ذبح نہ کرے، مشینی ذبیحہ حرام ہے۔ ذبح ہونے کے بعد وہ گوشت آپ تک پہنچنے تک درمیان میں مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر کسی ایسے کافر غیر کتابی کے قبضے میں نہ جائے جو مسلمان کا اجیر نہ ہو، مسلمان کا ملازم نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی اور مسلمان کی نظروں سے غائب ہو کر پیکنگ کے دوران یا ٹرانسپورٹ وغیرہ کے دوران جو ہے وہ مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ کافر غیر کتابی کے قبضے میں جاتا ہے اور وہ کافر غیر کتابی مسلمان کا اجیر بھی نہیں ہے تو بہرحال وہ آپ کے لیے گوشت حلال نہیں ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری، چاہے برگر ہو یا گوشت کی کوئی بھی چیز ہو، سالن ہو یا اور کوئی جو ہے وہ چیز ہو جس کے اندر گوشت استعمال کیا گیا ہو، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بیرون ملک کے اندر ان تمام پروڈکٹس کے اندر ضروری ہے۔ یہ ایک مسلمان کے اوپر بے حد ضروری ہے کہ وہ حلال کھائے اور حرام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔
جی مزید Meine Frage an Mufti Saab ist, manche Länder bekommen mal weiches Fleisch. Kann man das kaufen und essen und weiterverkaufen? Das ist meine Frage. جرمنی کے شہر اوفنباغ فرینکفرٹ سے ایک سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، وہ یہ انہوں نے ڈوئچ میں جو سوال کیا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض ممالک میں گوشت خشک بآسانی مل جاتا ہے، تو کیا اسے کھایا جا سکتا ہے اور کیا اسے بیچا جا سکتا ہے؟ جی، خشک گوشت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو ہے وہ کھانا ثابت ہے۔ پہلے زمانے میں جب جو ہے وہ فریزر نہیں ہوا کرتے تھے تو گوشت کو خشک کر کے دھوپ کے اندر سکھا کر جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے رکھ لیا جاتا تھا اور اسے کھایا جاتا تھا، اور اب بھی کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر میں نے بھی دیکھا کہ کئی جگہوں کے اوپر خشک گوشت جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر حلال ذبیحے کا گوشت ہے تو وہ چاہے خشک ہو یا جو ہے وہ گیلا ہو یا پکا ہوا ہو یا کچا ہو، حلال جانور ہے، حلال شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے، اور آگے کے جو ہم نے اس کی شرائط بیان کی ان تمام تقاضوں پر پورا اترتا ہے تو وہ سوکھا ہوا گوشت بھی جو ہے وہ کھانا بھی جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے۔ اور اگر شرعی تقاضے پورے نہیں ہیں، مشینی ذبیحے کا گوشت ہے یا مسلمان کے ہاتھ کا ذبح شدہ نہیں ہے، کافر غیر کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، یا اللہ کا نام لے کر اس کو جو ہے وہ ذبح نہیں کیا گیا، یا ذبح میں تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا گیا لیکن بعد میں وہ گوشت مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر کافر غیر کتابی کے قبضے میں چلا گیا جو کہ مسلمان کا اجیر بھی نہیں ہے، تو پھر بہرحال جو عام گوشت کا حکم ہوگا کہ وہ کھانا جائز نہیں ہوگا، وہی حکم جو ہے وہ سوکھے گوشت کا بھی ہوگا کہ اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مثلا آج کل کئی جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد بھی ہو جاتا ہے کہ ان سے ہمیں شفا حاصل ہو جاتی ہے، ان سے بہت سے لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ہے، تو واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ان شفا مل جاتی ہے، تو اس میں کیا مثلا حکمتیں وغیرہ ہوتی ہیں یا کیا وجہ ہے اور لوگوں کا ایسا سمجھنا؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری اسٹیٹ ایجنسی ہے اور ہم بنگلے وغیرہ پورشن اور فلیٹ وغیرہ یہ کرائے پہ دیتے ہیں، تو ہم بعض اوقات جاتے ہیں بنگلے کے لیے تو کچھ چوکیدار جو بنگلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ پورشن خالی ہے یا یہ بنگلہ کرائے کے لیے ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ خرچہ پانی دے دیں گے، تو ہمارا یہ خرچہ پانی دینا چوکیدار کو یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ مستان مرکاتی ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں، میت کو غسل دینے کی اجرت لینا جائز ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی، پہلا سوال یہ کہ جھوٹے پیروں سے جو ہے وہ شفا جو ہے وہ حاصل کرنا، اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بسا اوقات جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کچھ سرٹیفکیٹڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ MBBS جو ہے وہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے MBBS نہیں کیا ہوا لیکن تجربے کار طبیب ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو نہ تجربے کار طبیب ہیں اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ MBBS کورس کیا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر کے نام پر بہرحال وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے علاقوں کے اندر ایک عوام ان سے رجوع کرتی ہے اور ان سے لے کر جو ہے وہ دوا جاتی اور ان کو شفا بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا اس سے علاج کروایا جائے کہ جس کو نہ تجربہ ہے نہ ہی جناب وہ سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، اور پھر طب کے اندر تو فقط جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی مدار نہیں ہے، اصل تو جو ہے وہ تجربہ ہے، ورنہ جعلی سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو جس طرح ان سے بھی جو لوگ ان سے بھی دوا لیتے ہیں اور شفا مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جناب والا بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ بسا اوقات بعض چیزوں کے ذریعے سے بعض دوائیں معروف ہیں، ان دواؤں کے ذریعے سے تو عوام خود بھی اپنا علاج کر لیتی ہے کہ بھئی سر کا درد ہے تو فلاں دوا کھا لیں، تو یوں عوام بھی کر لیتی ہے اور جو ہے وہ شفا بھی ہو جاتی ہے، پین کلر لوگ جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں وغیرہ۔
تو اسی طور پہ کچھ چیزیں ان کی بھی پتہ ہیں، ان کو بھی معلوم ہے اور جان پہچان لوگوں سے معلوم کر کے بتا دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ صحیح ڈاکٹر ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ جھوٹے پیروں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تو شفا ہے، اب اگر اس پیر نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو ہے وہ تم 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ لینا، یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس نے مثلاً کسی جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے دے دیا، اس سے شفا ہو گئی، در حقیقت وہ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تاثیر بھی ہوتی ہے، پڑھنے والے کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہاں پر تو ہم اس چیز کی طرف آئیں گے کہ جب وہ شخص فاسق مولن ہے، اس کا ظاہری حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سر عام نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے شفا ملی، نہیں، ہم وہاں پر یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے شفا ملی، تو لہٰذا بہرحال شفا ملے یا نہ ملے اللہ تبارک کا، اور مسلمان کا تو وہی جو ہم نے ابتداً بیان کیا کہ عقیدہ یہ ہونے چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو لہٰذا ایسے جھوٹے پیروں کے پاس ہرگز نہ جایا جائے۔ پیر اگر کسی کو بنائیں، کسی کی بیعت کریں، کسی کے مرید ہوں، تو اس کا جامع شرائط پیر ہونا ضروری ہے۔ جامع شرائط پیر ہے تو پھر بہرحال بالکل آپ جو ہے وہ اس کے پاس جائیں اور اس سے جو ہے وہ آپ روحانی علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر پیر ہی جامع شرائط نہیں ہے تو پھر بہرحال اس کے پاس جانے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ معلومات کے حصول کے لیے چوکیداروں کو پیسے دینا یہ کیسا ہے؟ تو یہ رشوت ہے، رشوت کے لیے ہی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اپنا کام بنانے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کا کام تو وہاں پر چوکیداری کرنا ہے، پھر بسا اوقات وہ چیز بھی لیک کر دیتے ہیں کہ جس کی ان کو اپنے مالک کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوتی، مثلا منع ہی کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ میں بیچوں گا بغیر جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کے بیچوں گا میں، اب خالی ہو گیا ہے لیکن تم بتانا نہیں، کسی بھی ایجنٹ تک یہ خبر پہنچنی چاہیے، نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ وہ جو ہے وہ آ کر خریدیں گے، یا وہ اپنے جو ہے وہ عام نمائندے درمیان میں داخل کر کے جو کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ ایجنٹ کا نمائندہ ظاہر نہیں کریں گے، وہ اس کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کریں گے، اس وجہ سے وہ بتانے سے منع کرتا ہے یا وہ چھپا رہا ہے۔ اب یہ بنگلے کا چوکیدار جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آگے اس خبر کو جو ہے وہ لیک کرتا ہے، تو یہ تو خود جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ دیانتداری کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو عمومی طور پر یہ رشوت ہی ہوتا ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ غسل میت کی اجرت لینا کیسا ہے؟ اگر تو کوئی ایسا علاقہ ہے یا جگہ ہے جہاں پر ایک ہی شخص کو غسل میت دینا آتا ہے اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت کے اندر تو اس کے لیے غسل میت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دیگر غسال بھی موجود ہیں، اب ایسی صورت کے اندر کوئی غسل میت کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، ہاں البتہ بچنا بہتر ہے کہ اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل ڈھیر سارا ثواب حاصل ہوگا۔ کچھ ہم جو ہے وہ آپ کی میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں سے عطیات لے کر غربا کی امداد کر سکتے ہیں؟ غیر مسلموں سے امداد لینے کی اجازت نہیں ہے، غیر مسلموں سے ڈونیشن وغیرہ نہ لیا جائے، مسلمانوں کی امداد کے لیے مسلمانوں سے ہی رابطہ کیا جائے اور انہی سے صدقہ و خیرات وغیرہ لے کر غربا میں دیا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جب فرض نماز ہو رہی ہو تو امام کے پیچھے سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت پڑھ رہا ہو، دونوں صورتوں میں ہی مقتدی خاموش رہ کر پیچھے سنے گا، بآواز بلند تلاوت کرے یا سری نمازوں میں جیسے آہستہ تلاوت کرتا ہے، دونوں کے اندر حکم یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہے گا، مقتدی کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران بار بار ہاتھ ہلانا نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور لوگ نماز کے دوران جو ہے وہ نوافل نہ پڑھیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نماز میں بار بار ہاتھ ہلانے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک وضاحت طلب چیز ہے۔ اگر تو ایک ہی رکن کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے تو بہرحال وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یا کھجاتا ہے، ایک جگہ کھجایا، دوسری جگہ کھجایا، تیسری جگہ کھجایا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر ایک ہی مرتبہ اتنی دیر تک جو ہے وہ کوئی عمل ہاتھ سے کرتا رہا کہ دور سے دیکھنے والا اسے نماز میں تصور نہ کرے تو بھی یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، عمل قلیل ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں عمل قلیل بھی اگر بلا عذر کیا جائے تو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے، نوافل ہرگز نہیں چھوڑنے چاہیے۔ سنتیں بھی مکمل پڑھیں، سنت مؤکدہ بھی پڑھیں، غیر مؤکدہ بھی، اور نوافل بھی پڑھیں۔ ہاں جن کے ذمے قضا نمازیں بہت زیادہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں ادا کریں تاکہ جلد از جلد قضا نمازوں کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ قضا نمازیں بھی نہ پڑھیں اور نوافل بھی چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ نوافل اسی صورت میں چھوڑیں جب کہ آپ اس کی جگہ پر قضا نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں۔ بہرحال نوافل انسان کو رب تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے تو نوافل کو بھی ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن قبرستان جا کر دعا وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ اور ایک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب قبرستان جاتی ہیں تو وہ برہنہ نظر آتی ہیں مردوں کو۔ اسلامی بہنوں کو قبرستان جانا منع ہے۔ دعا وغیرہ یا فاتحہ، ایصال ثواب جو بھی کرنا ہے، چاہے اپنے مرحومین کو کرنا ہے یا کسی صاحب مزار بزرگ کو کرنا ہے، گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، اس کے لیے قبرستان یا مزارات پر نہ جائیں۔ ہاں البتہ بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں۔ باقی جہاں تک یہ کہ عورتیں جو ہے وہ برہنہ نظر آتی ہیں مردوں کو، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز میں سورہ کوثر پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی، اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی کہ درمیان میں ایک سے زائد جو ہے وہ صورتیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو مسائل سنے، سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔